اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور روزہ قیامت بغیر حساب کتاب سے بخش دے، آمین ثم آمین۔ میرا جو فون نمبر ہے جو اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے 0314049139، یہ اس نمبر پہ سوالات آتے ہیں، کچھ کا جواب میں ظاہر ان کو جواب دے دیتا ہوں، کچھ کیونکہ وہ آن ایئر ڈسکس کرنے بہتر نہیں ہوتا کہ نہ ڈسکس کیا جائے، بہتر ہوتا ہے کہ ڈسکس نہ کیا جائے، لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب آن ایئر آپ کو اپنے میں یوٹیوب ولاگ میں دے دوں تو اس میں دوسروں کا بھی بھلا ہو سکتا ہے، دوسروں کا بھلا ہوگا انشاءاللہ، تو اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے، بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لیکن اس کے لیے میں پھر کہوں گا یقین کامل اور نماز پنجگانہ، تو انشاءاللہ تعالی یہ پھر آپ کو فائدے ہی فائدے۔ آج کل جو سب سے زیادہ جو مسائل لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں وہ میرے پاس سے موجود ہے، ان کی لسٹ بھی، تو میں ٹرن بائی ٹرن جو مثلا ممکن ہوتا ہے میں جتنے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ایک گزارش ہے، یا تو میسیج اردو میں لکھا کریں یا انگلش میں لکھا کریں۔ یہ جیسے لکھتے ہیں میں آنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو MEIN آگے KEHNA، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آئی ایم سوری فار دیٹ، تو اس کو یا تو اردو میں لکھ دیں یا انگلش میں لکھ دیا کریں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ زیادہ آج کل جو لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں وہ ہے شادی کا۔ اب میں حیران ہوں کہ اور بچیوں کے ساتھ نوجوان لڑکے وہ بھی اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ پہلے یہ صاحب تھا کہ لوگ بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے تھے، اب بچے بھی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، تو ایک دعا ہے، وہ یہ دعا ہے، میں بتا دوں، اور بھی چیزیں بتاؤں گا لیکن یہ دعا پہلے نوٹ کر لیں۔ یا حبلی زوجن صالحہ، یہ میں 3 دفعہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یا حبلی زوجن صالحہ، یا حبلی زوجن صالحہ، یہ آپ جو بھی خود پڑھے اس کے لڑکے وہ بھی اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ پہلے یہ صاحب تھا کہ لوگ بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے تھے، اب بچے بھی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، تو ایک دعا ہے، وہ یہ دعا ہے، میں بتا دوں، اور بھی چیزیں بتاؤں گا لیکن یہ دعا پہلے نوٹ کر لیں۔ یا حبلی زوجن صالحہ، یہ میں 3 دفعہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یا حبلی زوجن صالحہ، یا حبلی زوجن صالحہ، یہ آپ جو بھی خود پڑھے اس کے لیے انشاءاللہ اچھا نیک سیرت لائف پارٹنر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، یقین کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ایج 18 سے 25 سال ہو تو وہ سمپل ایک تسبیح کر لیا کرے، یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب۔ اور اگر کسی کی عمر ہو جاتی ہے 25 سے سپوز 38-40 سال ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سورہ نمل پارہ نمبر 20 میں ہے، آیت نمبر 62، سورہ نمل پارہ نمبر 20 آیت نمبر 62، 62۔ اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں آج کل، چونکہ اکنامکلی کافی پرابلم آئی ہوئی ہیں، انشورنس کمپنی بند ہوئی ہیں، فیکٹریز بند ہوئی ہیں، اور اداروں نے تنخواہیں کہاں سے دینی ہیں، تو وہ اپنے امپلائیز کو نوکری سے فارغ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ تو ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی جاب وہیں سے ریسٹور ہو جہاں پہ سے ختم ہوئی تھی، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ ایک تسبیح کیا کرے نماز ظہر کے بعد۔ اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا در کھلا ہے، جب چاہے تسبیح کرے، یہ تسبیح بھی جب چاہیں کرے انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن نماز ظہر کے بعد کریں تو زیادہ اچھا نتیجہ جلد نکلے گا۔ وہ ہے یا کبیر یا اللہ، یا کبیر یا اللہ، یا کبیر یا اللہ۔
یہ 100 بار پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہہ دیجیے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص ہے، یہ تاثیر صاحب ہے، ہاں جی یہ تاثیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے راہ جاتے ہی کچھ لوگ جو ہیں، میں ایک ادارے میں جو جاب کرتا ہوں، ایمانداری سے جاب کرتا ہوں، اور لیکن باقی جو ہے وہ ایمانداری سے جاب نہیں کرتے، تو مجھے ان کی طرف سے یہ تاثیر صاحب ہے، ہاں جی یہ تاثیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے راہ جاتے ہی کچھ لوگ جو ہیں، میں ایک ادارے میں جو جاب کرتا ہوں، ایمانداری سے جاب کرتا ہوں، اور لیکن باقی جو ہے وہ ایمانداری سے جاب نہیں کرتے، تو مجھے ان کی طرف سے خدشہ ہے، آپ اس کے لیے مجھے کچھ پڑھائی بتائیں۔ تو اس کے لیے ہے سورہ توبہ، یہ پارہ نمبر 10 میں ہے، سورہ توبہ یہ پارہ نمبر 10 میں ہے، اس کی آیت نمبر 51، اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ یہ بھی ایک سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شاید ان کی عمر سے زیادہ ہوگی، میں نے تفصیلات تو نہیں جانتا، محمد علی کمبو یہ ان کا نام ہے، مجھے انہوں نے اجازت دی ہے کہ میرا نام بے شک لے لیجیے گا۔ محمد علی کمبو صاحب نے کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے عمر کا نہیں پتہ کہ عمر کے اس حصے میں ہوں، میں چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں چلتا میں نے کسی کو دی ہیں یا سنبھال کے رکھ دی ہیں، تو کیا کروں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے لوگ درود پاک بھی پڑھتے، ضرور پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، بالکل پڑھیے۔ لیکن میں بھی یہاں کہوں گا کہ اس میں ایک چیز، بہت سارے لوگ ہیں جس میں میری بیٹی اور داماد بھی شامل ہے، جن کے پاسپورٹ گم ہو گئے تھے، انہوں نے بھی پڑھا تھا یا حق یا اللہ، یا حق یا اللہ، یا حق یا اللہ، یا حق یا اللہ، اس کی ایک تسبیح کر لیا کریں یا کھلا ہی پڑھتے رہیں، لیکن ساتھ درود شریف بھی شامل کرتے رہا کریں۔ اور ایک صاحب ہیں مجیب صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنا پسندیدہ روٹین کی جو پڑھائی ہے، جو آپ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کرتے ہیں، یا جسے آپ اپنا عمل سمجھتے ہیں ہر وقت کرنا، تو ظاہر ہے وہ فالتو اوقات میں کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے، گھومتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، تو وہ ہے آیت الکرسی اور درود پاک۔ آپ بھی درود پاک پڑھا کریں، یہ وہ عمل ہے درود پاک پڑھنا جو جس کا ثواب مقبول ہی مقبول ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو مقبول ہے۔ ہم نے حج کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، عمرہ کیا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ عام دنوں میں درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ جمعرات والے دن نماز مغرب پڑھتے ہیں، بالکل پڑھیے، لیکن میں بھی یہاں کہوں گا کہ اس میں ایک چیز، بہت سارے لوگ ہیں جس میں میری بیٹی اور داماد بھی شامل ہے، جن کے پاسپورٹ گم ہو گئے تھے، انہوں نے بھی پڑھا تھا یا حق یا اللہ، یا حق یا اللہ، یا حق یا اللہ، یا حق یا اللہ، اس کی ایک تسبیح کر لیا کریں یا کھلا ہی پڑھتے رہیں، لیکن ساتھ درود شریف بھی شامل کرتے رہا کریں۔ اور ایک صاحب ہیں مجیب صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنا پسندیدہ روٹین کی جو پڑھائی ہے، جو آپ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کرتے ہیں، یا جسے آپ اپنا عمل سمجھتے ہیں ہر وقت کرنا، تو ظاہر ہے وہ فالتو اوقات میں کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے، گھومتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، تو وہ ہے آیت الکرسی اور درود پاک۔ آپ بھی درود پاک پڑھا کریں، یہ وہ عمل ہے درود پاک پڑھنا جو جس کا ثواب مقبول ہی مقبول ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو مقبول ہے۔ ہم نے حج کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، عمرہ کیا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ عام دنوں میں درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ جمعرات والے دن نماز مغرب کے بعد سے لے کے جمعے والے دن مغرب کی نماز تک جتنی دفعہ جو شخص بھی درود پاک پڑھے گا، جتنے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھے گا، وہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرمائیں گے۔
تو یہ ان چیزوں پہ آپ بھی عمل کریں. میں دیکھیں کہاں 2011-12 میں مائی لائف واز ڈرزلنگ، پتہ نہیں میں بچتا ہوں مرتا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. 2014 میں پھر خراب ہو گیا، 2017 میں چلنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے بڑے کرم ہے. کیا ہے، میں کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتا، میں اللہ سے مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ذریعہ پیدا کرتے ہیں اور میرا زندگی کے دن گزر رہے ہیں. ایک دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے کہ میں بیوی والا بھی ہوں، بچوں والا بھی ہوں، بہو والا بھی، داماد والا بھی، نواسیاں، پوتا پوتی، لیکن تنہا ہوں. میں تنہا ہوں. آپ میرے لیے دعا کیا کریں. میں نے دنیا کا بھلا کیا ہے، میں نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا، یہ اللہ دعا کرتا ہے، لیکن میں تنہا ہوں. میرے لیے دعا کیا کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.